السلام علیکم دوستو، تو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹرویو کو لے کے، کہ ایک دوست کا انٹرویو ہوا، اس نے مجھے اپنا سارا انٹرویو سینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا انٹرویو میں اپنی ویڈیو کے ساتھ لنک کروں گا، وہ آڈیو میں ہے، اور میں اس کے جو کوسچنز اس میں تھے پوچھے گئے تھے، ان میں سے کچھ میں نے امپورٹنٹ کوسچنز لکھ لیے ہیں، وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گا اسکرین کے اوپر، وہ آپ وہاں سے نوٹ کر لینا، رائٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کوسچنز کا آنسر دے گا یا پھر وہ جو کوسچنز آپ کو بتائے گا، وہ بھی آپ نے ایک کاپی پہ لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، کائنڈلی پوری دیکھیے گا۔ انٹرویو اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی کچھ اس میں سے رہ گیا ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے جاتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سر، مجھے ہائی کمیشن سے کال آیا 9:30 پر۔ اس نے کہا میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لے لے، میں ورک پلیس پر ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سٹارٹ کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام رمیز رجا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کا نام کس نے رکھ لیا؟ میں نے کہا میرے گرینڈ فادر نے رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن ریسنٹلی کوالیفائڈ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا کوالیفیکیشن ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ ہے، 2018 میں کیا سوات بورڈ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ آسٹریلیا کیوں سلیکٹ کیا؟ میں نے کہا آسٹریلیا تھرڈ ورلڈ لارجسٹ ڈیسٹینیشن ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، اور آسٹریلیا کی جو ڈگری ہے وہ بھی آل اوور دا ورلڈ ریکگنائز جو ہے، اور آسٹریلیا کا جو ویدر کنڈیشن ہے وہ بھی پاکستان سے ملتا جلتا ہے، اور جو لیونگ کاسٹ ہے وہ افورڈیبل ہے فار اسٹوڈنٹ کے لیے آسٹریلیا ایز کمپیئر ٹو یو کے اینڈ یو ایس اے۔ پھر اس نے کہا آسٹریلیا میں اب کون سا موسم ہے؟ میں نے کہا سمر، وہاں پر سمر ختم ہونے والے ہیں، وہ ابھی ونٹر سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا آسٹریلیا میں آپ نے کون سی جگہ پر ایڈمیشن کی ہے؟ میں نے کہا میلبرن میں کی ہے۔ پھر اس نے کہا آسٹریلیا کا کیپٹل کیا ہے؟ میں نے بولا آسٹریلیا کی کیپٹل کیمرا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کا کورس کون سا ہے؟ میں نے کہا بیچلر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ پھر اس نے کہا آپ کا کورس سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے؟ میں نے کہا 15 مارچ 2022۔ پھر اس نے کہا آپ کا تو پہلے بھی ایک سی او ای آیا ہے، آپ اس میں آپ کا سٹارٹ ڈیٹ کیا تھا؟ میں نے کہا 15 نومبر 2021۔ پھر اب مجھے کہا آپ کو کہاں پر جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا فضل انٹرپرائزز بھی شام میں۔ اس نے کہا آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ میں نے کہا میں جو ڈیٹا وغیرہ ہو گیا میں وہ پٹ کرتا ہوں، اسکیننگ کرتا ہوں ڈاکومنٹس کی، اور اس پوائنٹ آف کوائریز جو کال وغیرہ آ جائے اس کی میں آنسر دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی مینیجر کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فضل خان۔ اس نے کہا آپ اس کا موبائل نمبر دے۔ میں نے اس کو پی ٹی سی ایل نمبر دیا، پی دفتر کا۔ اس نے کہا اور برانچز ہے؟ میں نے کہا اور دو، ایک برانچ اور سوات میں ہے بنگورہ میں۔ اس نے کہا آپ کا مینیجر کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو دوسرے برانچ میں ہے سوات میں۔ اس نے کہا اس کا فون نمبر دو۔ میں نے اس کو فون نمبر، اس نے یہاں پر کتنے امپلائی کام کرتے ہیں؟ میں نے بولا 7 امپلائی وہاں پر کام۔ اس نے کہا اس کے نام بتائے اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ میں نے اس کے نام بتا دیا اور اس کی ڈیوٹیز بتا دی۔ پھر اس نے کہا آپ کی کورس کی اسٹرکچر کیا ہے؟ میں نے یونٹس وغیرہ کی تقریباً 10-12 یونٹس کے نام لیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کی ماسٹر کرنے کی کوئی ارادہ ہے؟ میں نے کہا ابھی تو ارادہ نہیں ہے، جب میں بیچلر کمپلیٹ کر دوں تو اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا بیچلر کر لوں، ماسٹر کر لوں یا نہیں کر لوں۔ پھر اس نے کہا آپ آسٹریلیا آسٹریلیا کی ڈگری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پر موسٹلی نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو وہ فارن ڈگری ہولڈرس کو ہائر کرتے ہیں، اسپیشلی آسٹریلین ڈگری ہولڈر کو اس میں کام دے۔ اس نے کہا اس میں سیلریز کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں تقریباً سیلری پر منتھ 1,70,000 سے شروع ہوتی ہے اور 1,90,000 تک جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون کون سی کمپنی دیتے ہیں، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ میں نے کہا ہاں پی ٹی سی ایل ہے، اے بی ایل ہے، یو بی ایل ہے، کے این اینز ہے، سی پیک ہے وغیرہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہے؟ میں نے کہا اس میں نیشنل بھی ہے ملٹی نیشنل۔ اس نے پی ٹی سی ایل اور جگہ پر کام کر رہے ہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ میں نے اس کو صرف یہ بتا دیا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ نیشنل ہے یا ملٹی؟ میں نے کہا یہ پاکستان ٹیلی کام کمپنی ہے،
لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں ہے یہ نیشنل ہے یا ملٹی نیشنل ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نے یو کے کینیڈا کیوں سلیکٹ کیا؟ میں نے کہا یہاں پر ویدر کنڈیشن کا اور جو فیسز لیونگ کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے سلیکٹ کیا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ جو جاب کر اس میں سیلری کیا ہے؟ میں نے کہا سیلری 25,000 ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کتنے بھائی بہن ہو؟ میں نے کہا ہم 4 بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہے۔ اس نے کہا یا اگر آپ آسٹریلیا جاتے ہو تو ویزا گرانٹ ہو جائے تو آپ کے کتنے بندے یہاں پر فیملی کے رہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پیرنٹس ہو گئے، 3 بھائی ہے، ایک سسٹر ہے، وہ یہاں پر رہ جائیں گے۔ اس نے کہا آپ کا کوئی ریلیٹیوز وغیرہ ہے وہاں پہ؟ میں نے کہا میرا کوئی ریلیٹیوز وغیرہ نہیں ہے آسٹریلیا میں۔ اس نے کہا آپ نے کس کے تھرو فائل ڈالی ہے؟ میں نے کہا کنسلٹنٹ کے تھرو۔ اس نے کہا آپ کی کنسلٹنٹ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مسٹر ظہور احمد چغتائی، CEO آف ادن کنسلٹنگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اس نے پھر کہا آپ کو یہ کنسلٹنٹ کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس نے وہاں سے اپلائی کیا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ بھی ادن کنسلٹنٹ سے اپلائی کرو، وہ اچھے کنسلٹنٹ ہے، وہ اچھی طرح گائیڈ کریں گے آپ کو ڈاکیومنٹس وغیرہ کے بارے میں۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور فائنانس کے بارے میں آپ کی باپ کی انکم کتنی ہے؟ میں نے کہا وہ 6,59,000 اباؤ ٹو ہم منتھلی انکم ہے ہماری۔ اس نے کہا آپ کی انکم کس چیز کے تھرو آتے ہیں؟ میں نے پھر کہا یہ ہمارے ایگریکلچر لینڈ ہے، رینٹل پراپرٹیز ہے، کمرشل پراپرٹی ہے، مائی فادر بزنس ہو گیا، ہوٹل بلڈنگ ہے، شاپس وغیرہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کا اکوموڈیشن آن کیمپس ہے یا ان کا آف کیمپس ہے؟ میں نے کہا میں تو آف کیمپس میں رہوں گا۔ اس نے کہا کیمپس کے پاس آپ کا اکوموڈیشن ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، میں نے زیادہ سچ نہیں کہ میں جاب میں بزی ہوں تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا آپ نے یو کے اور کینیڈا کے بارے میں کچھ سرچ کیا؟ میں نے کہا یو کے بارے میں میں نے سرچ نہیں، میں نے اپنے دوستوں سے سنا تھا وہ بہت زیادہ مہنگا ہے لیونگ وغیرہ، اور فیس بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن کینیڈا کے بارے میں میں نے سرچ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور کوشچنز بھی کہ آپ نے ہیلتھ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ وہاں پہ کیش پر کریں گے یا کارڈ سے کریں گے؟ میں نے کہا میں کارڈ سے کروں، لیکن میں نے انشورنس کیا ہے۔ اس نے کہا انشورنس کی کتنے فیس روپے آپ نے ایڈوانس میں دیے؟ میں نے کہا 1350۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کی باپ کی بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا جو بزنس ہے اس کے نیم میں نے بتا دیے۔ پھر اس نے کہا آپ کے گیپ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا میں نے فائنینشیل کا مسئلہ تھا، پھر 2019 میں کوئڈ آیا تھا، اس وجہ سے میں نے تھوڑا ڈیلے کیا۔ میرا ڈریم تھا میں فارن جاؤں اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کی اسپانسر کون ہے؟ میں نے کہا میرا باپ ہے۔ پھر اس نے کہا سر آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا دیا ہے یہ کویشچن۔ پھر میرے باپ کی ڈیوٹیز بھی ہے۔ پھر ای میل کے بارے میں بتا دیا آپ کی ای میل کیا ہے؟ میں نے ای میل بھی بتا دیا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد اس نے 10 منٹ کے بعد اس نے پھر فون کیا تو آپ نے جو جاب ہے اس کی سیلری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مجھے بھیج دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جا کر اس کو واٹس اپ نمبر دیا تھا، اس پہ میں نے سیلری بھی بھیج دی، لیکن مینیجر کو بھی فون کیا تھا اس نے، مینیجر سے بھی ویریفائی کیا رمیز آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کر رہا ہے۔ اس کے نے کہا کیا ڈیوٹیز ہے؟ اس نے کہا ریڈیوز فیس ہے۔
کیا اس نے کہا ڈیٹا آپریٹر ہے، انٹری آپریٹر ہے ہمارے پاس. پھر اس نے بس مجھے یہ بھی بتایا آپ کے ہوم میں یہ کورس اویلیبل ہے. میں نے کہا ہاں اویلیبل ہے. یہاں پر کیوں نہیں گیا؟ میں کہا جو اس کا جو کورس اسٹرکچر ہے وہ بھی اولڈ ٹائپ ہے لیکن آسٹریلیا کا اپڈیٹڈ ہے. لیکن یہاں پر جو کمپنیز ہیں وہ زیادہ تر نیو آئیڈیاز، انوویشن اور اسکل والے اسٹوڈنٹ اور ڈگری ہولڈر کو ہائر کرتے ہیں، اس لیے اس کے پاس نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جاب کو اچھی طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا بس میں نے آپ کو انٹرویو لیا. بس اس نے پھر آخر میں وہ بتایا آپ کو کوئی کویشچن ہے وغیرہ. میں نے کہا کوئی کویشچن نہیں ہے. اور ریلیٹیوز کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا ریلیٹیوز ہے. میں نے کہا کچھ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں. پھر اس نے کہا آپ کی پر ایئر کی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا $17,000 آسٹریلین ڈالر. اس نے کہا ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنی ہے؟ میں نے کہا $51,000 آسٹریلین ڈالرس. اس نے کہا ٹھیک ہے. بس یہی کویشچن تھے. آپ لوگ بھی تیار کر لیں. جو جاب میں نے شو کیا وہاں پر بھی ویریفیکیشن آ سکتی ہے. بورڈ پر بھی 4 دن پہلے اس نے کال کیا تھا مجھے. وہاں میں ایک سائٹ پر تھا، وہاں نیٹ ورک کا ایشو تھا. اس نے کہا میں نے کہا اس کو نیٹ ورک کا ایشو. اس نے کہا میں پھر کال کروں گا. پھر اس نے آج منڈے کو کیا اور پہلے اس نے جمعرات تھرسڈے کو کیا تھا کال. اور بورڈ کو بھی جب تھرسڈے کو کال آیا اس کے بعد بورڈ سے مجھے کال آیا کہ آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے، کوئی چیز کے لیے آپ نے ڈاکومنٹ وغیرہ جمع کیے. میں نے کہا ہاں جگہ ویریفیکیشن ہو گئی، ہم نے ویریفائی کیا ہے آپ کی ساری ڈاکومنٹ. آپ لوگ بھی اچھی طرح تیاری کر لیں. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے انٹرویو. بس جرنل کویشچن کرتے ہیں، اچھی طرح سے جوابات وغیرہ دے دیے. تھینکس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تو دوستو یہ تھا اس بھائی کا انٹرویو ہوا. ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، وہ یہ تھے کہ آپ کی جو کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں ویزا گرانٹ کی، مطلب ویزا کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں لازمی آپ نے یاد کرنا ہے. کیونکہ اس سے پوچھا گیا تھا لیکن اس نے انٹرویو میں نہیں بتایا. ویزا کنڈیشنز لازمی یاد کر لینی ہے، آپ نے اپنی دیکھ لینی ہے. اور باقی اپنی کورس آؤٹ لائنز، اپنا کورس کے ویریفیکیشن، سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور آپ نے کون کون سی جی ٹی کلیئر کرانے کے لیے دی تھی، کون سی سی ای او دی. جب سی ای او کلیئر کروائی تھی تب کون کون سے ڈاکومنٹ دیے تھے. پھر اس کے بعد ویزا فائل میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لگے تھے، سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب لازمی کرے گا. ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، معذرت، لیکن بھائی انٹرویو تھا. انٹرویو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندے کا انٹرویو آ رہا ہے، تو آپ نے انٹرویو کی تیاری فلی پریپیئرڈ طریقے سے کرنی ہے. اوکے.